صبحکم اللہ خیر دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی سٹوری سیالکوٹ کی ہے، پاکستان سیالکوٹ، اور یہ ایک میرے جاننے والے لڑکے کی جس سے میں نے خود یہ کہانی سنی ہوئی ہے، اور اس کا ایک حصہ میرے گھر والوں کے ساتھ پیش ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ قصہ ہے 2014 کے شروع کا۔ ہوتا یہ ہے کہ لڑکا ہے جس کا نام ہے عمران، گرمیوں کا موسم تھا اور وہ اپنے گاؤں سے ساتھ والے گاؤں کے اڈے پہ جاتا ہے سرسوں کا تیل لینے کے لیے۔ اب جو ہمارا گاؤں ہے اس کا جو مین روڈ ہے وہاں تک تقریباً 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم ہے، 1 کلومیٹر سے تھوڑا سا کم۔ ابھی تو وہاں پر کافی رہائشیں ہیں، لیکن تب وہاں پر صرف ایک ہی گھر تھا۔ روڈ کے دونوں جوانب میں کھیت ہیں۔ المہم عمران جاتا ہے اور وہاں سے وہ موٹر بائک پہ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا ایک بچہ ہوتا ہے جس کی عمر اس وقت تقریباً 3 سال تھی۔ وہ وہاں سے سرسوں کا تیل لیتا ہے اور اپنے بیٹے کو اس نے موٹر سائیکل کی ٹینکی پہ بٹھایا ہوا تھا، اور ایسے ہی تیل لے کے واپس آتے ہیں۔ جب وہ مین روڈ سے اپنے گاؤں کی طرف اترتا ہے تو وہاں پر ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی جو کافی ضعیف تھی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارے گاؤں کا موڑ ہے نا وہ مورچے کے نام سے مشہور ہے۔ یعنی جب بھی کوئی بس آتی ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ مورچے والے اتر جائیں۔ المہم عمران کہتے ہیں، وہ بوڑھی عورت کہتی ہے بیٹا مجھے بھی گاؤں تک لے جاؤ۔ تو اس نے کہا نانی بیٹھ جاؤ۔ تو اس بوڑھی عورت کے پاس 2 کیلے تھے جو اس نے مجھے دیے، جن میں سے ایک میں نے کھایا اور ایک اپنے بچے کو دیا۔ ہم نے وہاں کھڑے کھڑے ہی میں نے کیلا کھایا اور اپنے بیٹے کو چھیل کے دے دیا۔ اب وہ بوڑھی عورت بیٹھی اور میں اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں نانی آپ کہاں سے آئی ہو اور کس کے گھر جانا ہے؟ تو وہ کہتی ہے میں اسی گاؤں کی ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ گاؤں میں سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، پہچانتے ہوتے ہیں، لیکن خاص کر یہ جو لڑکا ہے یہ تو بالکل ہی سب کو جانتا ہے، سب کے گھروں میں اس کا آنا جانا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں دیکھا، نہ کس کی آپ کچھ لگتی ہیں۔ تو اس نے کہا میں تجھے جانتی ہوں، تو فلانے کا بیٹا ہے نا؟ ہاں جی میں فلانے کا بیٹا ہوں۔ ہاں ان کا نا وہ ایک ڈوبا تھا، تو وہ سامنے تالاب میں، جب اس تالاب میں ڈوبا تب میں جوان تھی۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے۔ یہ اسی اسنا میں گاؤں کے بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو ابھی گاؤں کے سٹارٹنگ میں نا ہمارے ہاں پہلے ایک جناز گاہ اور اسی کے ساتھ مسجد ہے، اور جہاں مسجد ختم ہوتی ہے وہاں چوک ہے، اور چوک کے بالکل ساتھ اسی لڑکے کا عمران کا گھر بھی ہے۔ تو جب یہ مسجد کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتا ہے کہ میری بائک نا ہلکی ہو گئی، جیسے کوئی ہے ہی نہیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں ماں جی میں صرف چوک تک آپ کو اتار دوں گا، یا آپ جہاں کہتی میں اس کے گھر میں اتار آؤں گا۔ تو وہ کوئی جواب نہیں دے رہی۔ تو جو ہی میں نے پیچھے دیکھا تو بھائی وہ عورت نہیں ہے پیچھے۔ اب میں نے بائک کھڑی کی، دیکھا کہاں پیچھے کہیں گر تو نہیں گئی، بوڑھی عورت ہے۔ دیکھا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ کو بتایا کہ ہمارے گاؤں کے دونوں طرف کھیت ہیں کھلے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کچھ، نہ کچھ، نہ کوئی ایسی چھپنے کی جگہ کہ بھائی عورت گئی کہاں۔ تو وہ کہتا ہے میں ڈر گیا کہ یہ کیا تھا۔ تو ایسے میں بھاگا ہوں، لیکن مجھ سے نہ بائک چلائی جا رہی ہے، بس ایسے جیسے میں نشے میں ہوں، اور تھوڑا سا آگے جا کے تو میں گر گیا۔ مجھے اتنا پتا ہے کہ میں گر گیا، بس اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا۔ تو اس کے پھر گھر والے بتاتے ہیں
کہ جب یہ تو گر گیا تو اس کو لڑکے اٹھا کے لے کے آئے گھر میں، یہ بے ہوش تھا، چھوٹا بچہ اس کا رو رہا تھا، اس کو چوٹ لگ گئی، تو یہ بالکل بھی ہوش نہیں کر رہا. تو ہمارے امام مسجد ہیں وہ تھوڑا سا دم وغیرہ کرتے ہیں، تو ان کو بلایا گیا. جب ان کو بلایا تو انہوں نے اس کے اوپر پڑھائی کی تو اس کو ہوش آ گیا. تو جب ہوش میں آیا تو میں بس یہی کہہ رہا ہوں، وہ نانی، وہ بوڑھی عورت، وہ بوڑھی عورت. اس نے کہا کیا ہوا، کون سی بوڑھی عورت؟ تو میں نے ان کو سارا واقعہ سنایا اور بتایا کہ وہ ایسا کہہ رہی تھی کہ وہ جو ہمارا ڈوبا تھا وہ اس کی، تب میں جوان تھی، میرے سامنے ڈوبا تھا. تو میرا ابا کہتا ہے کہ بھائی وہ تو میرے کوئی پرانے، وہ تو میرا کوئی دادا پردادا، یعنی اس کو میں نے بھی بس اپنے بڑوں سے سنا ہوا ہے، دیکھا ہوا نہیں. تو پھر ان کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ یہ جو کچھ تھا یہ انسان نہیں، یہ جن تھا. بہرحال وہ جو امام مسجد تھے وہ پڑھائی کرتے ہیں، اس کو مسجد میں لے جا کر اور اس کو حاضر کر لیتے ہیں، وہ جو عورت تھی. تو کیا بتاتے ہیں کہ اس کا نام زینب تھا. اور وہ بولتے، اس سے پوچھا تو کہاں کی رہنے والی؟ تو اس نے کہا وہ جہاں ہم لوگ، میں آپ کے ساتھ بیٹھی تھی وہاں مورچے میں ہم لوگ رہتے ہیں. تو پھر امام مسجد نے کہ اس نے معافی تلافی کی کہ میں مسلم ہوں، مجھے معاف کر دو. میں نے اس کو کچھ بھی نہیں کہا، میں نے اس کو کیلے بھی دیے. تو پھر آئندہ کبھی بھی کسی کو نہ چھیڑنے کے اوپر امام مسجد نے اس کو چھوڑ دیا کہ جاؤ آج کے بعد کبھی کسی کو تنگ نہ کرنا. اب یہ بات پورے گاؤں میں مشہور ہو جاتی ہے، کوئی بول رہا ہے ہمیں وہ نانی نظر آئی. تو اسی اثناء میں کوئی اس بات سے تقریباً 3-4 مہینے گزرتے ہیں کہ میری گھر والوں سے بات ہوتی ہے. تب میں سعودی عرب میں تھا. تو میرے گھر والے ابو کو لینے کے لیے سیالکوٹ ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں. تو سیالکوٹ ایئرپورٹ ہمارے گاؤں سے تقریباً 40 منٹ کے سفر پہ ہے، اور سعودی عرب سے جو فلائٹ آتی ہے وہ رات کو 3:30 بجے وہاں پر فلائٹ آتی ہے. تو ہمارے گھر والے نکلتے ہیں 2:30 بجے. اور آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گاؤں سے سٹی کی طرف جاتے ہوئے 3 کلومیٹر لمبا ایک جنگل ہے جو روڈ کے دونوں طرف. میری سسٹر کہتی ہے کہ جب ہم لوگ جنگل کے شروع میں پہنچے تو وہاں پر ہم نے ایک لمبی سی وائٹ کپڑے میں ملبوس کوئی چیز دیکھی جو پتلی پتلی اور کافی زیادہ ہائٹ لمبی تھی اس کی. جو ہی ہم نے اس کو دیکھا تو ہمارے اوسان خطا ہو گئے، یعنی اس قدر خاموشی ہو گئی کہ ہم لوگ آپس میں بھی کوئی بات نہیں کر رہے اور سب کا دھیان اسی کی طرف تھا کہ وہ سب نے وہ چیز دیکھ لی. مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ ہم گاڑی پہ جا رہے ہیں، وہ چیز ہمارے آگے کھڑی ہے لیکن وہ ہم اس تک پہنچ نہیں پا رہے، وہ آگے ہی ہے ہم سے اور مزید لمبی ہوتی گئی، یہاں تک کہ جو اس کے سر پہ کوئی چیز تھی وہ پتلی پتلی اور لمبی لمبی ہوتی گئی. ہم لوگ اس کو یہ منظر دیکھ کے تو سب ڈرے ہوئے تھے، کوئی کسی کی طرف بات کرنا تو دور، ہم کسی کی طرف دیکھ بھی نہیں رہے تھے، صرف سامنے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے اور منہ میں جو اذکار آیا ہم لوگ وہ پڑھ رہے تھے. المہم جہاں جنگل ختم ہوتا ہے تو وہ وہاں تک تھی، اور جب ہماری گاڑی اس کے قریب چلتی گئی تو اس کی ہائٹ چھوٹی ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ ایک نارمل سائز کی بوڑھی سی عورت تھی جو جنگل کا روڈ کراس کر رہی تھی اور اس کے سر کے اوپر گٹ رہی تھی. جو ہی ہم نے اس کو کراس کیا آگے آبادی شروع ہو جاتی ہے. تو تب ہم لوگ جو ہے نا آپس میں باتیں کرنا شروع ہوئے کہ وہ کیا تھا، آپ لوگوں نے دیکھا؟ سب نے کہا ہم نے دیکھا، وہ بوڑھی عورت کو دیکھا. سب نے کہا ہم نے دیکھا اس کو، دیکھا وہ بوڑھی عورت. وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو پیچھے کچھ بھی نہیں تھا، غائب. تو ڈرائیور کہتے ہیں کہ میں تو اس کی ٹانگیں پاؤں دیکھ رہا تھا کہ اس کے پاؤں کہیں الٹے تو نہیں، یعنی اس وقت تک ان کو یہ نہیں لگا کہ یہ کوئی اور مخلوق ہے، جبکہ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ چیز ان کی پکڑ میں نہیں آ رہی، یہ گاڑی میں ہے. اور یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جو پیش آیا.
یہاں تک کہ میرا خود کا ملازم، اس کا سسر، وہ اسی جنگل میں ان کا ڈیرا وہاں رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک رات ایسے ہی ہماری بائک اسی جنگل میں خراب ہوگی روڈ کے اوپر، تو ہم جا رہے ہیں، ہم دیکھا روڈ کے اوپر کوئی لیٹا ہوا ہے۔ کون لیٹا ہوا ہے؟ اسی اسنا میں ایک ٹرک آیا جو اس کے بالکل اوپر سے گزر گیا۔ ہے یہ کیا ہوا؟ پہلے میں یہ تھا کوئی نشئی موالی ہے جو روڈ کے بیچ میں لیٹ گیا، ابھی ٹرک اس کے اوپر سے گزر جائے گا، یہ مر جائے گا، یا ٹرک ڈرائیور تھوڑا سا سائڈ پہ کر لے گا۔ لیکن نہیں، اس کا مطلب ہے وہ ٹرک ڈرائیور کو کچھ نظر نہیں آیا جو ہمیں نظر آ رہا تھا، تو ٹرک اس کے اوپر سے گزر گیا، وہ پھر بھی وہیں پر لیٹا ہے۔ تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے وہیں بائک چھوڑ کے ہم لوگ واپس بھاگ گئے۔ تب میں نے مانا کہ ہاں بھئی یہ واقعی سچا واقعہ ہے۔ تو یہ چھوٹا سا واقعہ تھا جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ پسند آئے تو شیئر کریے گا، لائک کریے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریے گا۔ اور پھر کہوں، جب کبھی کسی کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش ہو، کوئی چیز نظر آئے، تو وہاں پر اذان دینی شروع کریں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب اذانیں ہوتی ہیں تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔